بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحم کی درسی کتاب سے آج نظم برسات کی بہاریں کی تشریح کا طریقہ بتایا جائے گا، تو ذرا دیکھتے ہیں کتاب میں شعر دیکھ کر پھر اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ جناب، یہ آپ کی نظم ہے برسات کی بہاریں، اور پہلا شعر پڑھتے ہیں اس کا۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہ لہاہٹ باغات کی بہاریں۔ عزیز طلباء و طالبات، حسب معمول آپ نے سب سے پہلے ذیلی سرخی لکھنی ہے، تشریح کے بعد شاعر کا تھوڑا سا تعارف شامل کرنا ہے کہ نذیر اکبر آبادی اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں اور فطری مناظر بیان کرنے میں خاص شہرت حاصل ہے انہیں، اور فطری مناظر سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، اور زیر نظر نظم برسات کی بہاریں ان کی بہترین کاوش ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتابوں کے نام بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو شعر میں نے ابھی پڑھا ہے پھر آپ کو یاد دلا دیں، ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہ لہاہٹ باغات کی بہاریں۔ اس کا مفہوم تشریح کے اندر ہی آپ نے لکھنا ہے۔ شاعر نذیر اکبر آبادی اپنے خاص انداز میں ایک منظر بیان کر رہے ہیں اور احساسات و جذبات کے تعلق کو واضح کر رہے ہیں کہ ہوا جو محسوس ہو رہی ہے انہیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ قرب و جوار میں کہیں بارش ہوئی ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں جب آتی ہیں، ابھی برسات کا آغاز نہیں ہوتا، تو یہ منظر بیان کر رہے ہیں۔ ہوائیں بہت یخ بستہ محسوس ہوتی ہیں، ٹھنڈی محسوس ہوتی ہیں، اور برسات کی خوشبوئیں لے کر آتی ہیں، برسات کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور دوسری طرف سبزوں کا لہلہانا، سبزوں کے لہلہانے کا منظر بہت خوبصورت اور پیارا لگتا ہے، اور تیسری طرف باغات کی طرف جب ان کی نظر جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس ہوا کی وجہ سے ابھی برسات کا آغاز نہیں ہوا، صرف ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں جو کہ برسات کو چھو کر آئی ہیں، تو باغات کو بھی ان ہواؤں نے تر و تازہ کر دیا ہے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہم بیان کر سکتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی زندگی کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم مقام رکھتا ہے، اور اس وقت جب کہ ہر چیز پیاسی ہو، شدت سے تمام مخلوقات انتظار کر رہی ہوں بارش کا، اور جب خداوند تعالیٰ ان کی دعا سن لیتا ہے تو بارش برساتا ہے، بلا شبہ یہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کا ترجمہ یا مفہوم بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حوالہ جات آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ حمد کی کسی نظم
کے اشعار یا کوئی شعر آپ شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، یعنی خداوند تعالی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سارے حوالہ جات بیان ہو سکتے ہیں، اور کہا جانا چاہیے کہ یہ جو شعر ہے یہ بارش کے آغاز سے پہلے کا جو منظر ہوتا ہے، ایک خوشگوار ماحول بن جاتا ہے، اس وقت کے حوالے سے شاعر نے بیان کیا ہے، اور بڑا اچھا مشاہدہ ہے شاعر کا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جب آتی ہیں، ابھی بارش کا آغاز نہیں ہوا، تو وہ تمام مخلوقات کو کتنی بھلی لگتی ہیں، پودے کتنے اچھے نکھر جاتے ہیں اور تر و تازہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ عزیز طلباء و طالبات، بہت زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے تشریح، یقیناً آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ وقت محدود ہے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔